رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، میں کبھی بھی حق کے سوا بات نہیں کرتا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کبھی کبھی آپ ہم سے مزاح بھی تو فرما لیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مزاح کے طور پر بھی حقیقت اور حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہنسی مزاح کرنا ممنوع نہیں، مگر اس میں بھی جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو بلکہ حقیقت اور سچی بات ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا اسے لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اسے محفوظ کروں، مگر قریش کے لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا اور کہنے لگے، تم ہر بات لکھتے چلے جاتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، کبھی غصے میں کوئی بات بھی فرما لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ بعد میں اس کا ذکر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، تم لکھتے جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی حق کے سوا دوسری کوئی بات نہیں نکلتی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت خوشی میں ہوں یا غمی میں، غصے میں ہوں یا خوشگوار موڈ میں، کبھی بھی لغو اور بیکار بات ارشاد نہیں فرماتے، بلکہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حق کی بات ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ یہ سن کر وہ عورت روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ جاؤ، اسے بتا دو کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے، ہم انہیں نئے سرے سے پیدا کریں گے اور باقرہ کنواریاں بنا دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ گے جبکہ اس میں ٹیڑھا پن موجود ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو پسلی کے ساتھ تشبیہ دے کر انتہائی بلیغ اور مؤثر طریقے سے یہ بات سمجھا دی ہے کہ جس طرح پسلی کو سیدھا کرنا ممکن نہیں، اسی طرح عورت کو بالکل سیدھا کر دینا کہ اس کی کجی اور نقص مکمل طور پر دور ہو جائے، یہ بھی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طبعی اور فطری طور پر اس کی سرشت میں کچھ درستی اور بد اخلاقی رکھی ہے، اس کو گوارا کرنا چاہیے اور اس کی کجی کو مکمل طور پر دور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کا نتیجہ ناچاکی اور طلاق نکلے گا۔ محمد ابن واسع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کے ساتھ ایسا رویہ رکھے جیسا کسی دیوانے کے گھر والے اس کے ساتھ رکھتے ہیں، اس کی ہر تکلیف دہ اور ناپسندیدہ بات کو برداشت کریں۔ سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، کیونکہ وہ تو پیار کرنے والی اور قابل قدر یعنی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کو پرایا دھن قرار دینے والوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ حقیقت ہے کہ بطور بیٹی عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے عجیب ہی جذبات پیدا کیے ہیں۔ بیٹیاں اپنے والدین کی خیرخواہی میں بیٹوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ بیٹے تو اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹیوں کے دل اپنے شوہر کے گھر میں ہونے کے باوجود
والدین کے ہاں اٹکے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شخص شبہات سے بچ گیا، اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی، اور جو شخص شبہ کی چیزوں میں جا پڑا وہ حرام میں داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی باتیں مسجدوں میں ہوا کریں گی، اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، یعنی اللہ ان سے خوش نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا۔ دلوں میں ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں سے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اسے ظلم کرنے سے باز نہ رکھیں تو جلدی اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب نازل فرمائے گا۔ لوگوں، نیک کام کے کرنے کا حکم دیا کرو اور برے کاموں سے منع کرتے رہو، ورنہ جلدی اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا، پھر اگر تم دعائیں بھی کرو گے تو قبول نہ ہوں گی۔ باپ کا کوئی عطیہ بیٹے کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے۔ دو شخصوں کے درمیان صلح کرا دینا صدقہ ہے۔ کسی کو سہارا دے کر اس کی سواری پر سوار کر دینا یا اس کا سامان رکھوا دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز یا نیکی کے لیے اٹھایا جائے صدقہ ہے۔ رستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز بیچے جس میں کسی نقص کے ہونے کا اسے علم ہو، البتہ اگر خریدار کو اس نقص سے مطلع کر دے تو کوئی حرج نہیں۔